اہل سنت، علماء اہل سنت۔ میری تمام احباب سے گزارش ہے جو باہر تشریف فرمائے ہیں وہ بھی اندر آنا تشریف رکھیں۔ علم والوں کی محفل سے بھی برکت لینا فضیلت کا باعث بنتا ہے۔ تمام احباب اندر آنا تشریف رکھیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لك ذکرک، وقال تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ حمد رب جلیل، درود و سلام بحضور سرور انام علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد، مخدوم و محترم جامع مسجد مدینہ کے خطیب دل پذیر، اہل سنت و جماعت کی مرکزی دینی درسگاہ دارالعلوم حامدیہ رضویہ کے شیخ الحدیث، برادر گرامی قدر استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فاروق احمد صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ، برادر گرامی قدر حضرت مولانا قاری محمد بلال صاحب، برادر عزیز حضرت مولانا ابو عثمان مولانا عبدالقادر ہزاروی زید مجدہ، جامع مسجد مدینہ کی منتظمہ کمیٹی کے عہدیداران و اراکین، حضرت کے تلامذہ، حضرت کے چاہنے والے، محبین، متوسلین، سامعین اور حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری یہ دوسری حاضری ہے اس جامع مسجد مدینہ میں۔ پہلی حاضری ملاقات اور زیارت کی نیت سے اور مفتی محمد عبد الکریم سعیدی نور اللہ مرقدہ سے متعلق معلومات کے حصول کی غرض سے تھی۔ اس وقت بھی اتفاق سے حضرت کے تلمیذ رشید مولانا عبدالقادر ہزاروی میرے ساتھ تھے، اور آج بھی الحمدللہ ہم نے اکٹھا سفر کیا۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو، ہمارے آنے کو، ہمارے جانے کو، آپ کے اہتمام اور انتظام کو قبول و منظور فرمائے۔ سچی بات یہ ہے کہ اس دور میں جہاں قرب قیامت کی علامات ایک ایک کر کے ظاہر ہو رہی ہیں، تو ایک نشانی یہ بھی ہے کہ مساجد میں، اداروں میں نااہل لوگ اور بے علم بے عمل لوگ کثرت سے آ رہے ہیں۔ لوگ مسائل پوچھتے ہیں، وہ پوری طرح ان پہ عبور نہیں رکھتے، لیکن مسئلہ بتا دیتے ہیں۔ اللہ پاک نے اس میں کوئی مبالغے والی بات نہیں ہے، اور اس میں کوئی دکھاوے اور ریا والی بات بھی نہیں ہے۔ اللہ پاک مجھے دکھاوے اور ریا سے بچائے، بلکہ ہر مسلمان کو بچائے۔ ریا اور دکھاوا تو عبادت کو ختم کر دیتا ہے، اس پر اجر مرتب نہیں ہوتا۔ یہ مبالغے کی بات بھی نہیں ہے اور مغالطے کی بات بھی نہیں ہے،
اور اس میں کوئی ریا اور دکھاوے کا پہلو بھی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے آپ کو ایک بڑی نعمت دی ہے، ایک فقیر منش، ایک بہت سادہ مگر بہت دلربا عالم دین آپ کو امام اور خطیب کے طور پہ پاک پروردگار نے عطا کیا ہے۔ اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ ہر نعمت بڑی ہے، اور جب کوئی نعمت نہ ہو پھر اس کی قدر آتی ہے۔ میرے پاس اس کا ایک کو تھوڑا سا کم کریں۔ میرے پاس ایک نوجوان آیا تو میں نے اس کو 10,000 روپے کی ایک قسط دینی تھی، کسی کی طرف سے ادا کرنی تھی، تو ڈائری میں نے اس کے سامنے رکھی۔ بہت خوبصورت نوجوان تھا اور بہت صحت مند اور توانا تھا، تو میں نے اس کو کہا کہ آپ کے 20,000 روپے ہیں، آپ 10,000 وصول کر لیں اور یہاں سائن کر دیں تاکہ ثبوت رہے، اور جب اگلی دفعہ آپ 10,000 روپے لینے آئیں تو یہ پہلے والا ثبوت موجود ہوگا، پھر آپ اپنی امانت وصول کر لینا۔ جب وہ سائن کرنے لگا تو میں نے دیکھا کہ اس کا انگوٹھا نہیں ہے اور وہ بہت مشکل سے سائن کر رہا ہے، تو میں نے اس نوجوان سے پوچھا یہ کیا ہوا ہے؟ اس نے بڑے افسوس سے کہا کہ میں لیاری کے علاقے میں میرے والد گرامی کا کارخانہ ہے، وہاں کاٹن بنتے ہیں، مشینیں لگی ہیں، میں اس کا انچارج ہوں، لیکن بدقسمتی سے ایک مشین میں میرا یہ انگوٹھا آیا ہے اور یہ ضائع ہو گیا ہے۔ جس بینک میں کروڑوں روپے جمع کراتا تھا، بینک والوں نے مجھے کہا کہ آپ کے سائن، آپ کے سگنیچر اب کچے ہیں، تو آپ کہیں اور اکاؤنٹ کھول لیں۔ مجھے اس دن پتہ چلا کہ ایک انگوٹھا نہیں ہے، پورا ہاتھ بھی نہیں، ایک انگوٹھا نہیں ہے، اور جو بینک ہمارے پیسوں سے چلتا ہے اور کروڑوں روپے ہمارے بیلنس میں ہوتے ہیں، اور اکاؤنٹ ہولڈر ان کی نگاہ میں ہوتا ہے کہ یہ کارخانے دار ہے، تو اس کی بڑی رقم یہاں آتی ہے، وہ منتیں کرتے ہیں، چائے پلاتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، لیکن وہی لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ اکاؤنٹ کہیں اور کھلوا لیں، آپ جب چیک بھیجتے ہیں تو آپ کے سائن اس سائن سے نہیں ملتے۔ تو مجھے اس دن پتہ چلا کہ یہ انگوٹھا جن کا پورا بازو نہیں ہے وہ کیا کرتے ہوں گے، جن کا ہاتھ نہیں ہے وہ کیا کرتے ہوں گے۔ صرف میرا انگوٹھا نہیں ہے اور میں بینک میں اکاؤنٹ نہیں کھلا سکتا، تو مجھے اس دن پتہ چلا میرے مالک کی یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ لیکن اس نعمت کا احساس بندے کو اس وقت ہوتا ہے جب کوئی نعمت نہ ہو۔ جب بندے کے پاس نعمت ہوتی ہے تو وہ نعمت کی قدر نہیں کرتا۔ ماں باپ اس کے پاس ہوتے ہیں نا، تو وہ روز ان کا دیدار کرتا ہے، حج مبرور کا ثواب پاتا ہے، اور جب ماں باپ نہیں ہوتے تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت پاک پروردگار نے مجھ سے لے لی ہے۔ تو اللہ ہمیں اپنے علماء کی، اپنی عظیم المرتبت نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنے اصل موضوع کی طرف آنے سے پہلے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ میں نے حضرت سے عرض کیا تھا کہ میں آپ کے سامنے بول نہیں سکوں گا، ایسا لگے گا ایک طالب علم آپ کو سبق سنا رہا ہے، اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں مولانا عبدالقادر صاحب کی اتنی تعریف کروں کہ ٹی وی چینل پہ جاتے ہیں، لوگ ہم سے مشورہ کرتے ہیں کہ مقرر چاہیے، ہم ان کا نام دیتے ہیں۔ تو میں نے مولانا عبدالقادر صاحب سے کہا کہ میری جان چھڑائیں ورنہ میں آپ کو پھنسا دوں گا، میں نے استادوں کے سامنے اتنی تعریف کرنی ہے کہ آپ کو وہ بلائیں گے، لیکن وہاں بھی میری بات نہیں چلی۔ تو میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ مالک کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جو انسان کی باڈی ہے نا، انسان کا یہ جسم ہے، اس انسان کی اس باڈی میں، اس پیکر خاکی میں 360 جوڑ ہیں۔ کتنے؟ 360۔ یہ دیکھیں، یہ ہاتھ ہے تو یہ اس کی جو 5 انگلیاں ہیں، ان میں سے ہر ایک میں 3 جوڑ ہیں۔ اس گٹے کا الگ جوڑ ہے، اس کونی کا الگ جوڑ ہے، اس کندھے کا۔ یہ جوڑ نہ ہو تو آپ رکوع نہ کر سکیں، یہ جوڑ نہ ہو تو آپ کوئی چیز تھام نہ سکیں،
یہ جوڑ نہ ہو تو آپ کسی کا گریبان نہ پکڑ سکیں، آپ کسی کو مار نہ سکیں، اللہ نہ کرے کہ آپ ماریں، مطلب ہے ہاتھ کام نہ کرے، یہ گھٹنے ہیں، یہ ٹخنے ہیں، یہ پاؤں ہیں، یہ انگوٹھا ہے، یہ انگلیاں ہیں، یہ کندھے ہیں، یہ گردن ہے، یہ سر ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے بدن میں مالک نے، خالق نے، رازق نے اپنی قدرت اور حکمت سے 360 جوڑ پیدا کیے ہیں، اور ہر روز جب سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی ہر نیا دن آتا ہے، تو ہر جوڑ پر ایک صدقہ کرنا واجب ہے، ایک صدقہ کرنا واجب ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ہم تو مکہ سے ایک ہی لباس میں آئے، لٹے پٹے آئے، گھر بار وہاں چھوڑ آئے، کاروبار وہاں چھوڑ آئے، ہم تو ایک صدقہ نہیں کر سکتے، تو روز 360 صدقے کیسے کریں گے؟ فرمایا یہ ضروری نہیں ہے کہ تم بکرا خریدو اور ذبح کرو، صرف میرے رب کی تسبیح بیان کرو، سبحان اللہ کہو، فہذہ صدقۃ، یہ بھی صدقہ ہے۔ تم صرف الحمدللہ کہو، یہ بھی صدقہ ہے۔ تم مسلمان کو کوئی کلمہ خیر بتا دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ تم راستے میں مدینہ مسجد نماز پڑھنے کے لیے آؤ اور راستے سے پتھر کو ہٹا دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ تم کسی مسلمان کو السلام علیکم کا کلمہ کہو اور وہ تمہیں جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہے، فہذہ صدقۃ، یہ بھی صدقہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تشریف رکھیں۔ بیٹھ جاؤ بیٹا۔ اور میں جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا کوئی غلام، میرا کوئی امتی اگر چاشت کے 2 نفل پڑھ لے، جب سورج کے طلوع میں شک نہ رہے تو لوگ اشراق پڑھتے ہیں، جب 8، 8:30، 9 بجے کا وقت ہوتا ہے تو خوش نصیب لوگ چاشت کی نماز پڑھتے ہیں۔ فرمایا جو مسلمان چاشت کے 2 یا 4 نفل پڑھ لے تو ایسا ہے جیسے اس نے سارے دن کے 360 جوڑوں کا صدقہ ادا کر دیا۔ تو حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فاروق احمد صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ اور آپ کی مسجد انتظامیہ کو پورا اجر ملے جب ہم یہی ایک سبق یاد کر لیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنی نعمتوں پر شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے آپ نے یہ میلاد شریف اور 11ویں شریف کی بزم سجائی، پھر اس میں ایک اور برکت لے کے آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک لوگ زیارت کریں گے، یہ ایک اور برکت ہے۔ اللہ پاک یہ سارا ثواب استاد گرامی کو عطا فرمائے۔ ایک شخص جو ہے وہ ہمارا پاکستانی حرم شریف کے باہر برسوں پہلے، آج کل تو وہ سلسلہ نہیں ہے، جس وقت 20 لیٹر کا آب زمزم کا کین لانے کی اجازت تھی، یہ اس دور کی بات ہے، 15، 20 سال، 25 سال پہلے کی بات ہے۔ تو ایک نوجوان خوبصورت، توانا، تندرست حرم شریف کے باہر مزدوروں کے ساتھ کام کر رہا تھا، ایک بلڈنگ بن رہی تھی، تو ہمارے پاکستان کا یہ ایک ضعیف شخص 20 لیٹر کا ایک آب زمزم کا کین بھر کے اپنے کندھے پر اٹھانے کی کوشش کرتا، لیکن وہ بھاری تھا، اس کی عمر کمزور تھی، اس کے جسم کے اعضاء میں وہ طاقت اور شباب نہیں تھا، وہ چند قدم چلتا اور پھر رکھ دیتا۔ وہ نوجوان مزدور دیکھ رہا تھا یہ منظر، اس نے اپنے مزدوروں سے کہا، اپنے مزدور ساتھیوں سے، کہ تم یہ کام جاری رکھو، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا ہو گیا ہے؟ کہا کہ میں آتا ہوں۔ وہ جلدی سے آیا اور اس بزرگ سے اس نے کہا کہ بابا آپ کو کہاں جانا ہے؟ اس نے بتایا فلاں ہوٹل میں میرا کمرہ ہے۔ کہا یہ کین مجھے اجازت دیں، میں اٹھا کے لے جاتا ہوں۔ 20 لیٹر کا کین اس کے لیے اٹھانا کوئی مشکل
نہیں تھا۔ وہ بزرگ بہت خوش ہوئے کہ اس نے میرا بوجھ ہلکا کر دیا ہے۔ بندہ مومن جب کسی بندہ مومن کی حاجت کو پورا کرتا ہے تو اللہ پاک اس بندے کی حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ ما کان العبد فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ۔ جب وہ ہوٹل کے قریب پہنچے تو بزرگ نے کہا کہ آپ یہاں رکھ دیں سیڑھیوں کے پاس یہ کین، میں بعد میں اٹھا کے لے جاؤں گا۔ اس نے کہا میں پہنچا کے آتا ہوں آپ کے کمرے تک۔ اس نے وہ کین اٹھایا اور اس کے کمرے تک پہنچایا، اور جب پلٹ کے آنے لگا تو وہ بزرگ بھی اس کے ساتھ نیچے آئے، اس کو رخصت کرنے کے لیے، اس کو دعائیں دینے کے لیے، اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے۔ کہنے لگے بیٹا حرم شریف کس طرف ہے؟ جب ہم حرم شریف کے اندر ہوں تو خانہ کعبہ شریف سامنے ہو تو پھر تو جس رخ کی طرف آپ کعبہ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کھڑے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ وہ بہاریں پھر عطا فرمائے۔ اور جب کعبہ شریف ہماری نگاہوں کے سامنے نہ ہو تو پھر منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، پھر تو ہم کعبہ شریف کی طرف رخ کرتے ہیں۔ تو اس بزرگ نے پوچھا کہ بیٹا کعبہ شریف کس طرف ہے؟ تو اس نے بتایا کہ بابا اس گلی سے ہم ہو کے آئے ہیں، یہ سامنے کعبہ شریف، حرم شریف اسی طرف کا راستہ ہے یہاں۔ تو اس نے ہاتھ اٹھائے اور کہا میرے مالک میرے حج کا ثواب اس نوجوان کو عطا فرما دے۔ تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ بابا کتنے عرصہ آپ نے پیسے جمع کیے ہوں گے، پھر آپ نے اپلیکیشنز دی ہوں گی، پھر منظوری آئی ہوگی، پھر آپ نے طواف کیا، آپ نے احرام باندھا، آپ نے سعی کی، آپ مزدلفہ گئے، آپ منا گئے، آپ عرفات گئے، آپ نے شیطان کو کنکریاں ماری، آپ نے جد و جہد کی، آپ نے تگ و دو کی، آپ نے پیسہ خرچ کیا، آپ نے جہاد کیا۔ میں تو یہیں رہتا ہوں، حرم شریف میں نماز پڑھتا ہوں، یہ اجر و ثواب کماتا رہتا ہوں، آپ اپنے حج کا ثواب مجھے نہ دیں۔ اس نے کہا آپ نے میرا بوجھ ہلکا کیا ہے اور میرے کندھوں سے یہ بوجھ اتارا ہے اور میرے کہے بغیر یہ نیکی کی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ مالک میرے حج کا ثواب آپ کو عطا فرما دے۔ تو میں بھی دعا کرتا ہوں کہ ساری محفل کا ثواب میرا مالک مولانا محمد فاروق صاحب اور ان کے دوستوں کو عطا فرما دے۔ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ میں شکر ادا کرتا ہوں اس پاک پروردگار کا، ہم نے حضرت سے وعدہ کیا تھا کہ ہم 9:15 بجے انشاءاللہ آ جائیں گے۔ اللہ ہمارے دوست نثار صاحب کو بھلا کرے کہ ٹریفک کے ہجوم میں بھی اور انتہائی رش کے ٹائم کے باوجود مالک عین وقت پر ہمیں یہاں لے آیا، اس کا شکر ہے۔ اور پھر حضرت کا شکریہ کہ آپ نے فرمایا تھا کہ ہم 9:30 کے لگ بھگ بیان شروع کرا دیں گے۔ 5-7 منٹ کی ادھر بات ہوئی ہوگی، ورنہ تقریباً اسی سلسلے میں ایسا ہوا۔ جو آپ نے وقت ارشاد فرمایا ہے میں انشاءاللہ اس سے آگے نہیں بڑھوں گا۔ میں نے آپ کی خدمت میں جو آیت تلاوت کی ہے ورفعنا لک ذکرک، یہ آخری پارے کے سورہ الانشراح کی ایک آیت کریمہ ہے، اور اتفاق یہ ہے کہ آپ کبھی اکیلے میں اس آیت کریمہ کو قرآن کھول کے دیکھیں یا کسی کاغذ پہ لکھیں اور پھر اس کے حرفوں کو گنیں تو یہ 12 بنتے ہیں۔ ہماری محفل ویسے 11ویں والی بھی ہے، 12ویں والی بھی ہے، اور 12 ربیع الاول شریف ابھی گزرا ہے پچھلے مہینے میں۔ اور اس آیت کا ترجمہ کرنے سے پہلے جو 360 جوڑ کی بات تھی اس کو میں اس طرح مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمت نے فرمایا کہ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس طرح 360 جوڑ ہیں انسان کے بدن میں، اس طرح 360 خلق ہیں، 360 اوصاف ہیں۔ سچ بولنا، کسی کا سچا ہونا، کسی کا بہادر ہونا، کسی کا مہمان نواز ہونا، کسی کا مشفق اور مہربان ہونا، یہ سارے اوصاف ہیں، اخلاق ہیں، کردار ہے۔ یہ فرمایا یہ بھی 360 خلق ہیں۔ بندہ مومن اگر ایمان کے ساتھ، توحید کی گواہی کے ساتھ، توحید و رسالت اس کے دل میں
ایمان کی شمع جل رہی ہو، وہ نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہو، اور اس توحید و رسالت کی گواہی کے ساتھ، یعنی ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت کی گواہی کے ساتھ، اگر 360 خلق میں، اوصاف میں، عادات میں صرف ایک وصف اس میں پایا جائے تو پاک پروردگار کے پاک حبیب نے فرمایا میرا مالک اس برکت سے اس کو جنت میں داخلے کی اجازت عطا فرما دے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، دوست کی اوصاف کو قبول کرتا ہے۔ آپ کا بچہ جس طرح کے دوستوں کے ماحول میں ہوتا ہے، اگر وہ نماز پڑھتے ہیں تو وہ بھی نماز پڑھتا ہوگا، اگر وہ ہوٹل پہ بیٹھتے ہیں تو وہ بھی ہوٹل پہ بیٹھتا ہوگا، اگر وہ شائستہ گفتگو کرتے ہیں تو آپ کا بیٹا بھی شائستہ ہوگا۔ دوست خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میرے آقا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، صدیق تو ہر وقت آپ کی چوکھٹ پہ حاضر رہتا ہے، آپ کی دوستی کا دم بھرتا ہے، آپ پر ایمان لایا ہے، اور بغیر کوئی معجزہ طلب کیے ایمان لایا ہے، آپ کے جلووں میں ہر وقت کھویا رہتا ہے، آپ کو ہر وقت دیکھتا ہے، آپ کو بات کرتے ہوئے، آپ کو سلام فرماتے ہوئے، آپ کو دعائیں دیتے ہوئے، آپ کو رحمتیں بانٹتے ہوئے، آپ کو آتے ہوئے، آپ کو جاتے ہوئے، آپ کو رکوع کرتے ہوئے، آپ کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے۔ میرے آقا، اس صدیق میں بھی کوئی وصف، کوئی خوبی پائی جاتی ہے؟ فرمایا ابو بکر کیا بات کرتے ہو، کلھا فیکا یا ابا بکر واحبھا الی اللہ السخاء۔ ابو بکر، ایک نہیں ساری کی ساری صفات تیرے اندر میرے مالک نے جمع کر دی ہیں۔ اچھا، میں اگر آپ سے پوچھوں کہ قبلہ استاذ العلماء نے منع فرمایا ہے کہ بھئی نعرہ نہیں لگانا درمیان میں، میں بس اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق چاہیے، یا علی، جزاکم اللہ۔ اللہ آپ کی آواز میں اور آپ کے سینے کے زور میں اور ذوق میں اور شوق میں اور برکتیں عطا فرمائے۔ وہ امیر المجاہدین علیہ رحمت فرماتے تھے کہ جنیوں سینے دے زور لاؤ، تو آپ نے سینے کا زور لگایا ہے، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، حل فیہا منی یا رسول اللہ، کیا ان میں سے مجھ میں بھی کوئی صفت پائی جاتی؟ فرمایا کیا بات کرتے ہو ابو بکر، کلھا فیک یا ابا بکر واحبھا الی اللہ السخاء، اور جو سب سے محبوب صفت ہے وہ سخاوت ہے، اور ابو بکر کون نہیں جانتا کہ مالک نے تمہیں بہت بڑا سخی بنایا ہے۔ ورفعنا لک ذکرک، اے حبیب ہم نے آپ کی خاطر، آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمت فرماتے ہیں اس سے زیادہ رفعت ذکر کا کیا تصور کیا جا سکتا ہے؟ مالک نے کلمہ طیبہ میں اپنے نام کے ساتھ آپ کے نام کو شامل کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ایمان سے بتائیں اور اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، کوئی شخص ساری زندگی لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے اور وہ کہے کہ میں ایک رب کو مانتا ہوں، اور وہ کہے کہ میں سب سے بڑا موحد ہوں، اور وہ کہے کہ میں ایک رب ذوالجلال کا بندہ ہوں، اور وہ ساری زندگی لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا رہے، ضرب لگاتا رہے، لیکن میرے آقا کا کلمہ نہ پڑھے، ایمان سے کہیں مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اس کا ایمان تب مکمل ہوگا جب وہ کہے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب بات کہیں پھیل نہ جائے، میں ایک بات عرض کر کے میں گفتگو کو پھر آگے لے جاتا ہوں، بلکہ سمیٹتا ہوں۔ فتح مکہ کے موقع پہ جب مکہ فتح ہوا نا 8 ہجری میں، تو جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا 10,000 کا لشکر، کتنا؟ 10,000 کا لشکر جب مکہ میں فاتحانہ داخل ہونے کے لیے ایک وادی میں روک لیا گیا، تو آپ کو یاد ہے کہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی نور اللہ مرقدہ نے کراچی کے ایک سیاسی جلسے میں، رات کا جلسہ تھا، اپنے چاہنے والوں سے فرمایا کہ اپنے موبائلوں کی لائٹیں آن کر دو۔ جب سب نے اپنے موبائلوں کی لائٹیں دکھائیں نا تو ایسا لگا کہ ہزاروں لاکھوں کا مجمع ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ الاؤ جلاؤ، آگ جلاؤ، 10-10 5-5 کی ٹولیاں وہاں بیٹھ جاؤ۔
جب مکہ کے کافر ایک پہاڑی پہ چڑھ کے یہ منظر دیکھنے لگے تو حیران ہو گئے کہ محمد عربی کے غلام اتنی کثرت سے آ گئے۔ 3 آدمی جاسوسی کے لیے، حکیم ابن حزام، ورقہ ابن نوفل اور ایک ابو سفیان، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، بعد میں ایمان لے آئے، ہماری آنکھوں کا نور ہیں، اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے۔ یہ تینوں جب مکہ کی پہاڑی پہ چڑھ کے منظر دیکھنے لگے تو جو جاسوسوں پر نظر رکھنے والا دستہ تھا، صحابہ کرام نے تینوں کو گرفتار کر لیا، حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ حضرت عباس آپ کے چچا ابو سفیان کو پناہ دے چکے تھے، جب پیش کیا تو آپ نے فرمایا چچا ابھی اس کو لے جائیں اور صبح لے کے آنا، ابھی تو رات ہو گئی ہے۔ جب صبح کی نماز کا وقت آیا تو ایک پہاڑی پہ چڑھ کے ابو سفیان نے منظر دیکھا کہ مدینے کا تاجدار وضو فرما رہا ہے اور صحابہ کرام آپ کے جسم سے مس ہونے والے پانی کو گرنے نہیں دے رہے۔ کوئی اپنے چہرے پہ مل رہا ہے، کوئی اپنی آنکھوں سے لگا رہا ہے، کوئی اسے چوم رہا ہے۔ اس نے یہ عجیب منظر دیکھا کہ صحابہ ایک ایک قطرہ حاصل کرنے کے لیے ایسا لگتا ہے کہ لڑ پڑیں گے۔ اس نے پوچھا عباس یہ کیا ہے؟ حضرت عباس نے فرمایا یہ اللہ کا رسول وضو فرما رہا ہے اور اس کے صحابہ عقیدت و محبت کی داستان رقم کر رہے ہیں، اور قسم ہے رب کی اگر یہ ان کو فرما دے کہ تم نے کھانا نہیں کھانا، تم نے پانی نہیں پینا، یہ بھوکے پیاسے مر جائیں گے، اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ جب اس نے یہ عجیب منظر دیکھا تو اس نے کہا عباس آپ کا بھتیجا تو بہت بڑا بادشاہ بن گیا۔ اس نے کہا نہیں، بادشاہوں کے جسم سے مس ہونے والے پانی کو اپنے چہرے پہ کوئی نہیں ملتا، یہ نبوت کا اعجاز ہے۔ میرا بھتیجا اللہ کا رسول ہے، اللہ کا نبی ہے، اور یہ نبوت کا اعجاز ہے، اس سے محبت کرنے والے ٹوٹ کے اس سے پیار کر رہے ہیں۔ جب لے کے آئے اس کو تو جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھنا آپ ورفعنا لک ذکرک، اے حبیب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے، اور اتنا بلند کیا ہے کہ جہاں جہاں ہمیں یاد کیا جائے گا وہاں وہاں آپ کو یاد کیا جائے گا۔ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو سفیان سامنے آیا فرمایا ابو سفیان ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم میرے رب کی وحدانیت کا اعلان کرو؟ کہنے لگا کہ وقت آ گیا ہے، ہم نے اپنے رب کی وحدانیت کو پہچان لیا ہے، اگر ہمارے بت کوئی کام آتے تو آج کام آتے۔ فرمایا ابو سفیان میرے رب کے ایک ہونے کا اعلان کر دو۔ اس نے کہا لا الہ الا اللہ۔ فرمایا آگے بھی کوئی کلمہ ہے؟ اس نے کہا اس کے لیے مجھے سوچنے دو۔ حضرت عباس نے فرمایا سوچنے کا وقت نہیں ہے، قبل اس کے کہ تیرے قتل کا حکم کر دیا جائے تیرا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک تو لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ کا اعلان نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث اعظم۔ اب ورفعنا لک ذکرک کا یہ ترجمہ سنیں، بخاری شریف نے روایت کیا، مفسرین نے ورفعنا لک ذکرک کے تحت لکھا، جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتانی جبرائیل، میری بارگاہ میں جبریل آیا اور اس نے عرض کیا کہ ان اللہ یقول، رب ذوالجلال فرماتا ہے اتدری کیف رفعت ذکرک، اتدری کا معنی ہے اتعلم اتعرف، میرے حبیب ہم نے اعلان کیا ہے کہ ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، اتدری کیا آپ کو معلوم ہے ہم نے کیسے ذکر بلند کیا ہے؟ حضور فرماتے میں نے جواب دیا اللہ عالم، میرا رب اس حقیقت کو جانتا ہے، کتنے لوگ میرا ذکر کریں گے، کب تک میرا ذکر کریں گے، کتنے الفاظ میں ذکر کریں گے، کتنی زبانوں میں میرا ذکر کریں گے، کتنی مساجد میں میرا ذکر کریں گے، کتنی کتابوں میں میرا ذکر کریں گے، کب تک کریں گے، کون کون کریں گے، کون کون سی مخلوق میرا ذکر کرے گی، اللہ عالم، میرا رب اس حقیقت کو جانتا ہے۔ تو پھر جبریل امین نے عرض کیا کہ اللہ کے حبیب پاک پروردگار نے یہ پیغام دے کے بھیجا ہے کہ میرے حبیب سے کہو ہم نے آپ کے ذکر کو اس شان سے بلند کیا ہے، اذا ذکرت ذکرت معی، جہاں جہاں ہمارا ذکر ہوگا وہاں وہاں آپ کا ذکر ہوگا۔ اب آپ دیکھ لیں کیا کوئی کلمہ میرے رب کے نام نامی اسم گرامی کے ساتھ میرے نبی کے نام کے بغیر ہے؟
کوئی شخص لا الہ الا اللہ کہہ کر ایمان میں داخل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ قبلہ مفتی صاحب تشریف رکھتے ہیں، جب ان سے کوئی پوچھے تو یہ فرمائیں گے ساری زندگی لا الہ الا اللہ کہتا رہے، جب تک محمد الرسول اللہ نہیں کہے گا اس کے ایمان کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ یہ رب کا نظام ہے۔ مجھے بتائیں، قاری بلال صاحب اذان دیں، ہماری مسجد کے مؤذن قاری فیض الرحمان صاحب اذان دیں، یا سید المؤذنین سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں سیرت نگار کہتے ہیں ہوا اول من اذن فی الاسلام، جنہوں نے سب سے پہلے مدینے کے تاجدار کے حکم پہ مسجد نبوی میں اذان دی، کوئی اذان دے، کیا ایسی اذان ہے یا ایسی اذان مکمل مانی جا سکتی ہے کہ کوئی کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اور پھر وہ ہے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح؟ وہ جب تک اشہد ان محمد الرسول اللہ نہیں کہے گا اس کی اذان مکمل نہیں ہوگی۔ علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں رفعت ذکر کا اس سے اور کیا بلند تصور ہے کہ مالک نے کلمے میں بھی، مالک نے اذان میں بھی، مالک نے اقامت میں بھی، مالک نے نماز میں بھی، مالک نے قرآن میں بھی، مالک نے تورات میں بھی، مالک نے انجیل میں بھی، مالک نے زبور میں بھی، مالک نے آسمانوں میں بھی، مالک نے زمینوں میں بھی، مالک نے ملائکہ میں بھی، مالک نے جنوں میں بھی، مالک نے انسانوں میں بھی، جہاں جہاں اپنا ذکر کرایا ہے اپنے حبیب کے ذکر کو بھی شامل فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ میں نے اسی ربیع الاول شریف کے ایک جلسے میں یہ چونکہ تقریب میلاد شریف کی بھی ہے، غوث پاک کی بھی ہے اور امیر المجاہدین کی ایصال ثواب کے لیے بھی ہے، تو میں بات کو سمیٹوں کہ تینوں کا صرف ذکر ہو جائے۔ انشاءاللہ پھر زندگی رہی تو پھر ہم ورفانہ لک ذکر کی طرف آئیں گے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ کہیں اکیلے بیٹھ کے آپ گنیں گے تو یہ 12 حرف بنتے ہیں ورفانہ لک ذکر کے۔ ذکر کی بلندی کا جب جھنڈے بلند کیے جاتے ہیں کہ نبی کا جھنڈا اونچا رہے گا، جب جلوس نکالے جاتے ہیں، جب نعتیں پڑھی جاتی ہیں، کسی کو پتہ ہو یا نہ ہو 12 ربیع الاول کو سب کو پتہ چل جاتا ہے محمد عربی کے غلام ذکر بلند کر رہے ہیں۔ میں نے ایک جلسے میں انا آتینا کل کوثر کا ترجمہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ بھی سچ ہے کہ انا آتینا کل کوثر کا ایک ترجمہ یہ ہے کہ اے حبیب ہم نے آپ کو ہر نعمت کی کثرت عطا کی ہے۔ ایک ترجمہ یہ بھی حق ہے کہ اے حبیب انا آتینا کل کوثر آپ کے صحابہ کو تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے صحابہ پر کثرت عطا کی گئی ہے۔ ایک ترجمہ یہ ہے کہ اے حبیب آپ کی امت کثیر ہوگی۔ ایک ترجمہ یہ ہے کہ اے حبیب آپ کی امت کے اولیاء کثیر ہوں گے، غوث اعظم کسی اور امت میں نہیں ہوگا، صدیق اکبر فاروق اعظم کسی اور امت میں نہیں ہوگا، یہ آپ کی امت کا اعزاز ہے۔ انا آتینا کل کوثر اے حبیب ایک ترجمہ یہ ہے کہ آپ کی امت کے علماء بھی کثیر ہوں گے، شیخ الحدیث بھی کثیر ہوں گے، مفسر بھی کثیر ہوں گے، محدث بھی کثیر ہوں گے، قاری بھی کثیر ہوں گے، حافظ بھی کثیر ہوں گے۔ اور ایک ترجمہ یہ ہے کہ اے حبیب انا آتینا کل کوثر آپ کی نعتیں پڑھنے والے بھی کثیر ہوں گے، آپ کے نعرے لگانے والے بھی کثیر ہوں گے، آپ کی سیرت لکھنے والے بھی کثیر ہوں گے، آپ کی سیرت بیان کرنے والے بھی کثیر ہوں گے، آپ کی صورت اپنانے والے بھی کثیر ہوں گے، آپ کے معجزات بھی کثیر ہوں گے، آپ کے خیالات بھی کثیر ہوں گے، آپ کے اوصاف بھی کثیر ہوں گے، آپ کے کمالات بھی کثیر ہوں گے، آپ پر نازل ہونے والی نعمتوں کی بھی کثرت ہوگی۔ اور اے حبیب انا آتینا کل کوثر آپ کے جلسے سجانے والے بھی کثیر ہوں گے۔ جب میں اسٹیج سے اترا تو ایک شخص مجھے کہنے لگا، امیر المجاہدین کا چاہنے والا تھا، کہ آپ نے انا آتینا کل کوثر پر بہت اچھی گفتگو کی۔ میں نے تو ایک خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کیا، ایک جملہ اور بھی شامل کر لیں کہ انا آتینا کل کوثر کا ترجمہ یہ بھی ہے کہ اے حبیب آپ کے نام پر جان قربان کرنے والے بھی کثیر ہوں گے، اے حبیب آپ کے نام پر لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کرنے والے بھی کثیر ہوں گے۔ میں ایک روایت لے کے آیا اور ورفانہ لک ذکر کی ایک نظم، ایک نعت بھی لکھ کے لایا، لیکن گھڑی کو دیکھ رہا ہوں تو صرف 5 منٹ مجھے اجازت مل رہی ہے۔ میں
وہ روایت تو اس لیے بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں فاروق کا لفظ بھی ہے، میرے آقا کے ناموں میں سے ہے، اور عبد القادر کا لفظ بھی ہے، اور عبد القادر کے ہم ساتھ آئے ہیں۔ اگر حضرت اجازت دیں تو میں پڑھ دوں؟ استاذ کے سامنے تو بندہ کتاب دیکھ کے بھی پڑھتا ہے نا۔ حضرت میں پڑھ دوں؟ میری گزارش یہ ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام، آپ بھی ثواب کی پر مزید لینا چاہتے ہیں؟ میں تو قبلہ آپ کو بھی بھوکا نہیں رکھنا چاہتا، اور اپنے آپ کو بھی بھوکے پیٹ پہ زیادہ نہیں پریشان کرنا چاہتا انشاءاللہ۔ دیکھیں، جاند عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفعت ذکر کی بات دیکھیں۔ فرمایا زمین و آسمان میں، عالم علوی و سفلی میں، تمام انبیاء و رسل کی زبانوں پر، تمام امتوں اور آسمانی کتابوں میں ہم نے تمہارے ذکر کو عام کر دیا اور اعلان کر دیا، ورفعنا لک ذکرک، اے حبیب ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ فرشتے تمہاری یاد میں مصروف، انسان و جن تمہارے لیے دعا گو، شجر و حجر بحر و بر تمہاری مدح و ثنا میں مشغول، تمام جاندار حیوانات و بہائم تمہارے ذکر میں رطب اللساں، تمام عالم میں کوئی ایسا مقام نہیں جہاں آپ کی یاد نہ ہو، بلکہ لا مقام میں بھی آپ ہی کے تذکرے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمت نے فرمایا، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ کائنات کا کوئی گوشہ ایسا نہیں، اور کائنات کا کوئی کونا ایسا نہیں، اور کائنات کا کوئی کنارہ ایسا نہیں جہاں رب ذوالجلال کی عظمت کے گیت گائے جا رہے ہوں اور اس کے بنائے ہوئے نظام کے تحت اس کے حبیب کے چرچے نہ کیے جا رہے ہوں۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سنیے میرے آقا کے نام کتنے ہیں اور کہاں کہاں ہیں۔ فرمایا اہل جنت کے نزدیک آپ کا نام عبد الکریم ہے، اہل نار کے نزدیک آپ کا نام عبد الجبار ہے، اہل عرش کے نزدیک آپ کا نام عبد الحمید ہے، ملائکہ کے نزدیک آپ کا نام عبد المجید ہے، انبیاء کے نزدیک آپ کا اسم گرامی عبد الوہاب ہے، شیاطین کے نزدیک آپ کا نام نامی عبد القہار ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کا نام عبد الرحیم ہے، پہاڑوں میں آپ کا نام عبد الخالق ہے، جنگلات اور خشکی میں آپ کا نام عبد القادر ہے۔ اور عبد القادر جیلانی کی یہ محفل ہے۔ یہ علامہ عسقلانی علیہ رحمت نے اپنی مایہ ناز کتاب میں اس روایت کو عربی میں ذکر کیا اور بہت محبت سے ذکر کیا۔ پھر جو کمی رہ گئی، علامہ زرقانی علیہ رحمت نے اتنا خوبصورت تبصرہ کیا کہ دل ٹھنڈا ہو گیا۔ فرماتے ہیں سمندر میں عبد المہمن، مچھلیوں کے نزدیک عبد القدوس، کیڑے پتنگوں کے نزدیک عبد الغیاث، وحشی جانوروں کے نزدیک عبد الرزاق، درندوں کے نزدیک عبد السلام، چارپائیوں کے نزدیک عبد المومن، پرندوں کے نزدیک عبد الغفار، تورات میں موز موز، انجیل میں تاب تاب، صحف انبیاء کرام میں عاقب یعنی آخری نبی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی وانا عاقب لا نبی بعدی، عاقب یعنی آخری نبی، اور زبور شریف میں فاروق، اور ہم علامہ فاروق کی دعوت پہ آپ کی خدمت میں حاضر۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں طٰہٰ و یاسین، اور مومنین کے نزدیک محمد مربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ورفعنا لک ذکرک، اے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کا چرچا کر دیا۔ وہ نعت میں آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں، وہ بھی میں لکھ کے لایا ہوں، اور گفتگو کو یہیں انشاءاللہ ختم کرتے ہیں۔ پھر صحیح، ورفعنا لک ذکرک میں میں نے ایک مقرر سے سنا، اسی طرح کی ایک بھبت والی بزم تھی، تو اس ورفعنا لک ذکرک پہ وہ تقریر کر رہا تھا۔ اس نے کہا یہ بات تو ویسے کسی مدرس کی زبان سے اچھی لگتی ہے، اور وہ مدرس ہی ہے جس نے بتائی، جیسے حضرت کے تلامذہ گننے میں نہیں آتے، اور جو مدرس ہوتا ہے نا وہ مقرر ہو یا نہ ہو اس کا علم اتنا پختہ ہوتا ہے، اور اس کی جلائی ہوئی شمع کبھی بجھتی نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، عبد القادر صاحب نے آگے لوگوں کو پڑھایا، وہ بھی پڑھا رہے ہیں۔ اللہ اس شمع کو اسی طرح فروزاں رکھے، اور غلام نبی، استاد العلماء، مفتی غلام نبی علیہ رحمت الباری کی قبر پر مالک کروڑوں رحمتوں کی بارش فرمائے۔ انہوں نے کہا کہ یہ لام جو ہے نا، اللام للملکیہ، جیسے میں یہ کہوں نا کہ ھذا المال لک،
یہ مال آپ کا ہے، یعنی میں اس کا مالک تھا، رب کی عطا سے اصل مالک تو رب ہے، اس نے میری ملکیت میں دیا اور میں نے یہ مال آپ کو دے دیا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بزم میں بیٹھنے والوں، میں نے اس کی زبان سے یہ سنا، اس نے یہ کہا کہ یہ نام ملکیت کا ہے۔ پاک پروردگار نے فرمایا اے حبیب، ہمارا نام تو ویسے بلند ہے، ہم سے بڑا تو کوئی بھی نہیں ہے نا، اللہ اکبر، اکبر من کل شیء، سب سے بڑا رب تعالیٰ ہے، من قبل کل شیء و من بعد کل شیء، سب سے پہلے بھی سب سے بعد بھی، رب سے بڑی ذات تو کوئی بھی نہیں ہے نا۔ پھر اس نے اپنے حبیب کو اپنے فضل سے بڑا بنایا ہے، اور اتنا بڑا بنایا ہے کہ پھر رب تعالیٰ کے بعد ہم کوئی وصف، کوئی اخلاق، کوئی کردار، کوئی لقب، کوئی لفظ، کوئی معنی، کوئی ساری فصاحت و بلاغت کو اکٹھا کریں تو آپ کے رتبے کو بیان نہیں کر سکتے۔ کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، لفظوں میں کیسے بتا دے کہ امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، سید الاولین ہیں، سید الآخرین ہیں، رسولوں کے رسول ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، تاجدار ختم نبوت ہیں، کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ باری تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب ہم تو ویسے بلند ہیں، ہم نے اپنے فضل سے آپ کو بلند کیا ہے، لیکن اس بلندی کا آپ کو مالک بنا دیا ہے، اس رفعت ذکر کا آپ کو مالک بنا دیا ہے۔ اب ہوگا یہ کہ جو آپ کا ذکر کرے گا، جو آپ کا چرچا کرے گا، جو آپ کا دین پھیلائے گا، جو آپ کی حدیث پڑھائے گا، جو آپ پر نازل ہونے والی کتاب کی تلاوت کرے گا، جو اس کی تفسیر لکھے گا، جو دین کا خادم ہوگا، جو آپ کی نعتیں پڑھے گا، جو آپ کے نعرے لگائے گا، جو آپ کے جلسے کرے گا، جو آپ کا جھنڈا بلند کرے گا، جو آپ کے نام پہ بلند ہوگا، ہم تو ویسے بلند ہیں ہم اس کو بھی بلند کر دیں گے۔ دیکھیں نا، مجھے کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے کہ میں مفتی محمد فاروق صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں، وہ نیچے بیٹھے ہوں اور ان کے حکم پہ میں اوپر بیٹھا ہوں، نہ میرا علم ان کے علم جیسا، نہ میرا عمل ان کے عمل جیسا، نہ میرا نام ان کے نام جیسا، نہ میرا مقام ان کے مقام جیسا، نہ میری خدمات ان کی خدمات جیسی۔ اس نام کا صدقہ ہے نا، اس نام کے صدقے میں اللہ نے ان کو بلند کیا، انہوں نے ہمیں بلند کر دیا۔ ورفعنا لک ذکرک، میں یہ نعت آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں آپ کی توجہ میں، اور پھر آپ سے انشاءاللہ اجازت چاہتا ہوں۔ آپ ورفعنا لک ذکرک کی اس آیت کا ترجمہ بھی ذہن میں رکھیں، حضور کے معجزات کا ذکر بھی، حضور کے کمالات کا ذکر بھی، اور اس کی رفعتیں اور عظمتیں بھی۔ ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک، بہت اعلیٰ تیری سیرت، ورفعنا لک ذکرک۔ تھوڑا سا ایکو، تھوڑا سا کم، ویسے آپ کا ساؤنڈ بہت اچھا ہے ماشاءاللہ۔ ہے چمکتی تیری رنگت، ورفعنا لک ذکرک، تو منور، تو مکرم، تو مقدم، تو مؤخر، ورفعنا لک ذکرک، تو اول بھی، تو آخر بھی، تو طٰہٰ بھی، تو یاسین بھی، تو اول بھی، تو آخر بھی۔ ختم تجھ پر نبوت، ورفعنا لک ذکرک، یہ تاجدار ختم نبوت کا ترجمہ ہے۔ ختم تجھ پہ نبوت، ورفعنا لک ذکرک، گرے بت سارے کے سارے تو جب آیا میرے پیارے، ہو بیاں کیسے تیری ہیبت، ورفعنا لک ذکرک، تو ہے کونین کا والی تیرے در پر ہیں سوالی، تو ہے کونین کا والی تیرے در پر ہیں سوالی، سبھی عالم سبھی خلقت، ورفعنا لک ذکرک، ہے طیبہ میرا مسکن، بنے طیبہ میرا مسکن، ہو بقی میں میرا مدفن، ہو مکمل میری حسرت، ورفعنا لک ذکرک۔ حاجی فقیر محمد سومرو بیٹھے ہیں نا، جنہوں نے جنت البقیع کے ساکنان پر خوبصورت کتاب لکھی ہے کہ کتنے خوش نصیب صحابہ جنت البقیع میں آرام فرما رہے ہیں، حضور کے خانوادے کے کتنے لوگ وہاں آرام فرما رہے ہیں۔ پھر ہم نے اس کتاب پر تبصرہ کیا کاروان قمر میں، پھر ان کو بھیجا، سومرو ہاؤس میں وہ موجود ہے۔ بنے طیبہ میرا مسکن، ہو بقیع میں میرا مدفن، ہو مکمل میری حسرت، ورفعنا لک ذکرک، میں ادھورا تو مکمل، میں شکستہ تو مسلسل، تیری مدحت میری عزت، ورفعنا لک ذکرک۔ ان کی تعریف کی نا تو ہماری عزت ہوئی، تیری مدحت میری عزت، ورفعنا لک ذکرک،
نہ کہیں مثل ہے اس کی تجھے رب نے جو عطا کی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے جو ترجمہ کیا وہ تو کر ہی کوئی نہیں سکتا۔ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم۔ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امی، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ نہ کہیں مثل ہے اس کی تجھے رب نے جو عطا کی، شب اسرا کی وہ امامت، ورفعنا لک ذکرک، دودھ تھا ایک ہی پیالہ تو نے 70 کو پلایا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے بھوک لگی تو میں مدینہ پاک کے ایک چوک پہ کھڑا ہو گیا کہ میرا چہرہ کوئی دیکھ لے، میری بھوک کوئی دیکھ لے تو شاید مجھے اپنے گھر لے جائے۔ فجاء عمر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ میں نے ان سے پوچھا اس آیت کا کیا معنی ہے؟ مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، جس نے مدینے کے تاجدار سے پڑھا ہو اس کو کسی اور سے پوچھنے کی ویسے ضرورت نہیں ہے، لیکن حضرت عمر نے نہیں میری کیفیت کو بھانپا۔ فجاء ابو بکر، حضرت ابو بکر آ گئے۔ میں نے ان سے پوچھا اس آیت کا کیا معنی ہے؟ حضرت ابو بکر نے بھی فرمایا کہ حضور نے یہ فرمایا ہے۔ پھر وہ آ گئے کہ جن کو بتانے کی ضرورت نہیں رہتی، اور جب میرے قریب آئے مدینے کے تاجدار، صرف میرا چہرہ دیکھا، فرمایا ابو ہریرہ یا ابا ہر، اے ابو ہریرہ بھوک لگی ہے؟ عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا آ میرے ساتھ۔ تشریف لے گئے، ازواج مطہرات نے ایک پیالے میں دودھ ڈال کے دیا۔ اصحاب صفہ میری طرح بھوکے تھے، میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ ان سب کو بلا کے لے آؤ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے دل میں آیا پیالہ ایک ہے، پیٹ میرا خالی ہے، بھوک کی شکایت میں نے کی ہے، یہ ایک پیالہ مجھے سیراب ہو کے پینے دیتے، آپ فرما رہے ہیں 70 کو بلا لاؤ، لیکن آپ کا حکم تھا میں بلا لایا۔ میں قربان آپ کی رفت پہ، میں قربان آپ کی برکت پہ، میں قربان آپ کے معجزے پہ، میں قربان آپ کے کمال پہ، میں قربان آپ کے جلال پہ، میں قربان آپ کے جمال پہ، میں قربان آپ کے مدینے کی برکتوں پہ کہ سارا جہاں مدینے والے کا صدقہ کھاتا ہے۔ میں 70 کے 70 اصحاب صفہ کو بلا لایا۔ میرے آقا نے تو چند گھونٹ پیے، پھر وہ پیالہ سب میں گھومتا رہا، اور آخر میں جانے عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ اب میں بھی پیتا ہوں، تو بھی پیٹ بھر کے پی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میری نگاہوں نے دیکھا 70 وہ تھے، 2 ہم تھے، 72 نے پیا، اور پیالہ دودھ کا اسی طرح بھرے کا بھرا رہا۔ شاعر نے اسی طرف اشارہ کیا پاک پروردگار کے حبیب کے اسی معجزے کا کہ دودھ تھا ایک ہی پیالہ، دودھ تھا ایک ہی پیالہ تو نے 70 کو پلایا، ہو بیاں کیا تیری برکت، ورفعنا لک ذکرک۔ یہ مشاہد کی دعا ہے، تیرے در کا یہ گدا ہے، اور ہم تو استاد العلماء کے در کے گدا ہیں۔ مدرس آدمی ویسے ہماری آنکھوں کا نور ہوتا ہے۔ ہم نے مفتی محمد عبد الکریم سعیدی نور اللہ مرقدہ کے استاذ بھائی کے طور پہ آپ سے معلومات لینا چاہیں۔ آپ کا لکھا ہوا جو عربی قصیدہ تھا وہ سن کے حیران ہوئے۔ مولانا عبد القادر نے صحیح کہا کہ فارسی بولتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ افغانستان کا کوئی محدث بول رہا ہے، جب آپ کا لکھا ہوا عربی قصیدہ کوئی پڑھتا ہے دیکھتا ہے ایسا لگتا ہے کہ حرمین طیبین سے کوئی محدث آیا ہے جس کے قلم نے یہ لکھا ہے۔ اللہ آپ کے فیضان کو جاری اور ساری رکھے۔ پاک پروردگار کے حبیب کی رفت کا تصور کر کے میں آخری شعر عرض کر رہا ہوں، ہو عطا درد محبت، ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک۔ آپ نے ہماری عزت کی اور ہمیں رفت دی، اللہ آپ کو دین دنیا کی رفتیں عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔